السلام علیکم. آئل اسپیکنگ ٹیسٹ. آج ہم لوگ اس لیکچر میں جو کیمبرج کا پریویس ٹیسٹ ہے اسپیکنگ وہ اٹھا کے اس کے اوپر تھوڑا بہت ڈسکشن کریں گے. یہ میں نے آپ کے سامنے جتنے بھی ٹیسٹ کھولے ہیں دیز آر ایکچولی دا پریویس ٹیسٹ ریئل کیمبرج آئلس پریویس اسپیکنگ ٹیسٹ. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو تھوڑا سا سمجھانا ہے، باقی ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات ہو چکی تھی. اسپیکنگ ماڈیول میں کتنے سیکشن پارٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں کور ہو چکی تھی پریویس لیکچر میں. آج ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ کس ٹائپ کے کویسچنز آتے ہیں، پارٹ 1 پارٹ 2 میں کس طرح کے کویسچن آتے ہیں. تو یہ ایک پریویس میں نے کھولا ہے کیمبرج کا جو پریویس ٹیسٹ ہے اسپیکنگ پارٹ 1. ٹھیک ہے، تو اسپیکنگ ماڈیول اسپیکنگ سیکشن میں 3 پارٹس ہوتی ہے. پارٹ 1 پھر ہوتا ہے پارٹ 2، اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پارٹ 3. پارٹ 1 میں ایگزامینر آپ سے جنرل کویسچنز پوچھتا ہے، موسٹلی تمہارے بارے میں، آپ کے گھر کے بارے میں اور آپ کی اسٹڈیز کے بارے میں، فیملی کے بارے میں، اس طرح کے فیملیئر ٹاپکس آتی ہے جو کہ کافی پرسنلائز ہوتی ہے. تمہارے ہوم، ورک، اسٹڈی، روٹینز، انٹروڈکشن کے بارے میں، فیملی کے بارے میں. تو یہ کویسچنز وہ ہوتے ہیں جس کو ہم ایزیلی آنسر کر سکتے ہیں، اسپیشلی اپنی زبان میں. اب انگلش میں صرف یہ ہے کہ ہم نے انگلش میں کنورٹ کرنا ہے. ان کے بارے میں ہمیں نالج آلریڈی ہوتی ہے اس طرح کے، کیونکہ یہ ہماری پاسٹ ایکسپیرینس، ایونٹس، میموری کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے اس طرح کے کویسچنز کا. مثال کے طور پر جو پریویس آئے ہیں اس ٹیسٹ میں، یہ کیمبرج کا ٹیسٹ 2 ہے پریویس والا. میں نے اس وقت جو اوپن رکھا ہے کیمبرج بک 17 سے میں آپ کو یہ چیز سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل یہاں پہ کویسچن نمبر 1 ہے، یہ پچھلے آیا تھا، رائٹ. ڈیڈ یو ہیو اے فیوریٹ بک وین یو ور اے چائلڈ، رائٹ. ڈیڈ یو، اگر ہم دیکھیں لنگوسٹک رول کے اکارڈنگ جب بھی کسی ورڈس کے لاسٹ پہ ڈی آ جائے اور نیکسٹ جو ورڈ ہے اس کی اسٹارٹنگ وائی سے ہو تو ہم ڈی کو جا ساؤنڈ میں چینج کرتے ہیں. ڈیڈ یو ہیو اے فیوریٹ بک وین یو ور اے چائلڈ. جب آپ چھوٹے تھے، بچے تھے، تو کیا آپ کی کوئی فیوریٹ بک تھی یا نہیں تھی، ایسی بک جو کہ آپ کی پسندیدہ ہے. یہاں پہ ایک چیز لازمی موسٹلی کویسچن میں ایڈ کرتے ہیں کیمبرج میں، وائی اینڈ وائی ناٹ. وائی تب اگر یس ہے آپ کا آنسر تو پھر کیوں ہے تمہارا فیوریٹ بک، رائٹ. کیوں، وہ بک کون سی تھی اور کیوں تھی. اگر آپ کی کوئی چائلڈ ہوڈ میں جب چھوٹے تھے کوئی ایسی فیوریٹ بک آپ کی نہیں تھی جو آپ پڑھتے تھے تو کیوں نہیں تھی. ٹھیک ہے، دوسرا کویسچن ہے ہاؤ مچ ریڈنگ ڈو یو ڈو فار یور ورک اور اسٹڈی. ہاؤ مچ ریڈنگ ڈو یو ڈو فار یور ورک اور اسٹڈی. اپنے ورک یا اسٹڈی کے لیے آپ کتنا ریڈنگ کرتے ہو، رائٹ. ہاؤ مچ ریڈنگ آپ کتنا کرتے ہو، رائٹ. کیوں اور کیوں نہیں کرتے اگر نہیں کرتے. واٹ کائنڈز آف بکس، رائٹ. واٹ کائنڈز آف بکس ڈو یو ریڈ فار پلیجر. پلیجر کے لیے کس قسم کے کتابیں. اب اگر دیکھیں یہ سارے جتنی بھی اس بار کویسچن آئے ہیں تمہارے اسٹڈی ریڈنگ ہیبٹس کے اکارڈنگ ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھار اس طرح کے سارے کویسچن آ جاتے ہیں آپ کے بارے میں یا تمہارے ہوم کے بارے میں، رائٹ. تو یہ اسٹڈی ورک کے لیے آئے ہیں سارے. واٹ کائنڈز آف بکس ڈو یو ریڈ فار پلیجر. پلیجر کے لیے، خوشی کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کون سے بک آپ پڑھتے تھے، کیوں پڑھتے تھے اور کیوں نہیں. اگر آپ کا آنسر ہے نو آئی ڈیڈنٹ ریڈ اینی کائنڈ آف، آئی ڈو ناٹ ریڈ اینی کائنڈ آف بکس فار پلیجر بیکاز، پھر آپ نے ریزن دینا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ڈو یو پریفر ٹو ریڈ اے نیوز پیپر اور میگزین آن لائن اور ٹو بائی اے کاپی. کہ آپ کو آن لائن کوئی اخبار یا رسالہ یعنی میگزین یا نیوز پیپر پڑھنا اچھا لگتا ہے، یا آپ کو ان کا کاپی کو بائی کرنا، خریدنا اچھا لگتا ہے. کیا پریفر کرتے ہیں، آپ کی ترجیح کیا ہے، کون سا بیسٹ ہے، رائٹ. اور کیوں، آپ کی یہ کیوں ہے. ہر کسی کی اپنی پرسنل انٹرسٹ ہوتی ہے. سم پیپل گو ود ریڈنگ magazine and newspaper online, and most of the people actually buy a proper hard copy of them, right. تو یہ لوگ کرتے ہیں. پارٹ 2 میں کیا ہے، یہاں پہ آپ کو پارٹ 2 میں ایک کیو کارڈ دیا جاتا ہے. یہ کیا ہے جو کہ بریکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بند جو ہے یہ کیو کارڈ ہے. کیو کارڈ میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ 2 منٹ تک اس کے بارے میں بات کرو گے، لیکن 2 منٹ سے پہلے آپ کو 1 منٹ دیا جاتا ہے ٹو
to think about what you are going to say, کہ آپ اس کے بارے میں اچھی طرح سوچ سکو کہ آپ کو کیا کہنا ہے. You can make some notes to help you if you wish. آپ کو یہاں پہ کچھ نوٹس بھی کی ورڈز بنا سکتے ہو اپنے آنسر کو پریپیئر کرتے وقت، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ میں نے کن کن چیزوں میں کس سیکوینس کے ساتھ بولنا ہے، رائٹ، کون سے سیکوینس کے ساتھ بولنا ہے. تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہے. تو پارٹ 2 جو ہے اس کا بھی دیکھا جائے، ٹوٹل آئلٹس اسپیکنگ کا جو ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے 11 سے لے کر 15 منٹس تک ان کا ٹائم رہتا ہے. پارٹ 1 کے لیے 4 سے لے کر 5 منٹس. اس طرح یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4-5 منٹس آپ یہاں پہ لگاؤ گے، رائٹ. یہاں پہ جو آپ کو اسپیکنگ کے لیے ٹائم دیا جائے گا وہ صرف 2 منٹس ہوگا. 1 منٹس پریپریشن ٹائم ہے in order to think about the things that you are going to say. تو جو پرومپٹس آتا ہے کیو کارڈ وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، رائٹ. وہ بھی موسٹلی آپ کے اون پاسٹ ایکسپیرینس میموری کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، جس کے بارے میں آپ ایزیلی بات کر سکتے ہو. بس آپ نے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کرنی ہے 2 منٹس تک. جیسا کہ ڈسکرائب اے بگ سٹی یو وڈ لائک ٹو وزٹ. یہاں پہ آپ کو سمپل سا کویشچن دیا گیا، ان سٹی کو، ایک اس بڑے شہر کو ڈسکرائب کر لو، ایکسپلین کرو، جو کہ وچ یو ووڈ لائک ٹو وزٹ، جو کہ آپ وزٹ یعنی اس کا وزٹ کرنا چاہتے ہو. اب ہو سکتا ہے آپ کنفیوز ہو، لیکن یہاں پہ کیو کارڈ کی خوبی یہ ہے کہ ایگزامینر آپ کو تھوڑا سا ہینڈس فورس کر دیتا ہے آپ کو بولنے کے لیے کہ کیا کیا چیزیں آپ اس کے بارے میں بول سکتے ہو. تو ایگزامینر آپ کو کہتا ہے یو شوڈ سے، آپ کو کہنا چاہیے وچ بگ سٹی یو ووڈ لائک ٹو وزٹ، کون سے بڑی شہر آپ وزٹ کرنا چاہو گے. ہاؤ ووڈ یو ٹریول دیئر، کس طرح وہاں پہ ٹریولنگ کرو گے، وہاں پہ جاؤ گے کس طرح. واٹ یو ووڈ ڈو دیئر، وہاں پہ آپ کرو گے کیا، کون سی سٹی میں جاؤ گے، کس طرح ٹریول کرو گے، وہاں پہ کرو گے کیا. اینڈ ایکسپلین، اور اس بات یہ بھی واضح کر دے وائی یو ووڈ لائک ٹو وزٹ دیز بگ سٹی، اور یہ بگ سٹی آپ کیوں وزٹ کرنا چاہتے ہو. تو اب کوئی بھی اگر اس کے بارے میں سوچے، کوئی اپنا وہ سٹیز اپنے مائنڈ میں لا کے، تو آپ ایزیلی ہنٹس بنا کے، کی ورڈز بنا کے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہو. تو ساتھ میں جب آپ صرف یہ نہیں کر سکتے، دا بگ سٹی دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو وزٹ از فار ایگزامپل اسلام آباد، ممبئی، پشاور، دبئی. تو صرف یہ سمپل 1 سینٹینس میں آنسر نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اب یہ بھی کہو گے کہ کون سا والا، کس طرح وہاں پہ ٹریول کرو گے، اور وہاں پہ آپ کرو گے کیا، یہ ساری چیز، تاکہ آپ کم از کم 2 منٹس تک اس کے بارے میں آپ بات کر سکو ایزیلی. تو 1 سینٹینس میں آپ ایگزامینر کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتے، یہ تمہارے بینڈس کو افیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے. اس طرح اگر ہم دیکھیں پارٹ 3 میں، پارٹ 2 پارٹ 1 کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ نہیں، تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. یہاں پہ پرسنلائز کویسچن کم، بلکہ تھوڑا سا جنرل کویسچن بھی آ جاتی ہے، اور چونکہ یہاں پہ ڈسکشن ٹاپک ہوتی ہے، اور یہ ایکچولی ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں تمہارے کیو کارڈ سے، رائٹ. کیو کارڈز میں موسٹلی یہاں پہ پارٹ 3 میں بھی موسٹلی جو ڈسکشن آتی ہے کویسچنز، وہ پارٹ 2 کے بارے میں ہی آتی ہے موسٹلی. تو اس لیے تھوڑا سا ہٹ جاتی ہے، جنرل ٹاپک کی طرف موو ہو جاتی ہے. جیسا کہ پہلا پورشن ہے ان کا وزٹنگ سٹی آن ہالیڈے. فار ایگزامپل یہاں پہ کویسچن ہے واٹ آر دا موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ ٹو ڈو وائل وزٹنگ سٹیز آن ہالیڈے. واٹ آر دا موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ ٹو ڈو، وہ کون سی دلچسپ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں تاکہ ہم کریں جب ہم ہالیڈے، یعنی جب ہم چھٹیوں میں سٹیز کو، مختلف شہروں میں وزٹ کے لیے جاتے ہیں، تو کون سی انٹرسٹنگ تھنگس ہے دیٹ وی کین ڈو، رائٹ، ٹو ڈو، رائٹ. واٹ آر دا موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ ٹو ڈو وائل وزٹنگ سٹیز آن ہالیڈے، رائٹ. تو یہ کیا ہے، آپ تھوڑا سا یہ جنرل طرف چلا گیا، آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا تھنکنگ کرنی ہوگی پراپرلی. وائی کین اٹ بی ایکسپینسیو، وائی کین اٹ بی ایکسپینسیو ٹو وزٹ سٹی آن ہالیڈے. چھٹیوں کے دن جو کہ سٹیز کا وزٹ کرنا ایکسپینس مہنگا کیوں ہے. آف کورس، رائٹ، وزٹنگ cities, right, visit the cities on holiday is quite expensive, because whenever you want to visit any city during this day, you will spend a lot of money, right, on traveling. You will book a hotel over there, and you will have to eat, you must have to arrange food for yourself. And also when you go to different historical places like museum, different thing inside the cities,
Now, of course, it will cost you a lot of money. So that's why visiting city is expensive, right? تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. یا اس کو آنسر اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں واٹ آر دا موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ ٹو ڈو وائل وزٹنگ سٹی آن ہالیڈے, تو اس کا آنسر ہوگا یس, وزٹنگ سٹیز آن ہالیڈے. ڈیورنگ دی ہالیڈے the interesting things that everybody can do while visiting a city is to visit different famous parks in the cities, and to visit some well famous shopping malls. And every city has its own famous food, whether it would be a street food or any restaurant, so one should must visit those things as well. And secondly, most of the people prefer to shoot and make a lot of videos and pictures for their Instagram reels and videos. So of course, whenever you want to visit a cities on holiday, make sure to record and shoot interesting videos for your future memories. That will be an interesting thing to share with friends and on different social media platform. تو اس طرح کے آپ بنا سکتے ہو. ہر کسی کا اپنا پرسنلائز آنسر ہو سکتا ہے. ڈو یو تھنک اٹ از بیٹر ٹو وزٹ سٹیز alone or in a group with friends? ڈو یو تھنک اٹ از بیٹر ٹو وزٹ سٹی alone in a group friend? آپ کیا سمجھتے ہو, آپ کیا سوچتے ہو کہ کیا جو سٹیز ہوتی ہے شہروں کو اکیلے وزٹ کرنا چاہیے یا اپنے فرینڈ کے گروپ کے ساتھ؟ تو ہر کسی کا الگ آنسر ہو سکتا ہے. آف کورس ود اے گروپ آف فرینڈ کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے, آپ کی کمپنی برقرار رہتی ہے, گپ شپ سب کچھ ساری چیزیں, ٹھیک ہے. دوسرا اچھا پارٹ 3 میں ایک سیکنڈ چیز آ جاتی ہے گروتھ آف دا سٹی. یہ بھی سٹی کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. وائی ہیو سٹیز انکریز ان سائز ان ریسنٹ ایئرس؟ ریسنٹ ایئر میں حال کے جو سالس ہے, موجودہ سالوں میں جو شہر ہے وہ سائز میں کیوں بڑھ گئے؟ آف کورس بیکاز ود انکریز آف پاپولیشن there are a lot of people migrated and shift from the village to the cities, and in order to accommodate these people, in order to accommodate this population of the people, so this in the size of the city increase. The government built a lot of infrastructure to accommodate these people. تو یہ آنسر ہو سکتا ہے سمپل. آپ اس کو مزید بھی بیوٹیفائی کر سکتے ہو. واٹ آر دا چیلنجز کریٹڈ بائی یور گروونگ سٹیز؟ یور گروونگ سٹیز کے بارے میں کون سے چیلنجز کریٹڈ ہوئے ہیں؟ رائٹ, آف کورس سٹیز میں چونکہ ڈفرینٹ فیکٹریز بہت ساری چیزیں ہوتی ہے, تو نائز پولوشن, ایئر پولوشن, اور ساتھ میں آپ کہہ سکتے ہیں تو زیادہ کروڈ ایریا کی وجہ سے لوگوں کو اکموڈیشن ملنا مشکل ہو جاتا ہے, بیماریاں بڑھ جاتی ہے, ساتھ میں کبھی کبھار چوریاں, یہ ساری چیز سٹیز میں زیادہ ہو جاتی ہے. تو دیٹس وائی جو گروونگ سٹیز ہے کیونکہ زیادہ ان کے اندر انفراسٹرکچر ہوتا ہے, بہت سارے فیکٹریز, انڈسٹری ہوتی ہے, دیٹ ناٹ اونلی you can say create pollution, specifically air pollution, but also due to a lot of people and traffic, there you will also face a nice pollution as well. تو یہ کچھ طرح کے چیلنجز ہے جو کہ پیدا کیے گئے ہیں ایور گروونگ سٹیز کے دوارا. In what ways do you think cities of the future will be different to city today? In what way do you think cities of the future will be different to the cities today? واضح سی بات ہے, موجودہ جو شہر ہے ان سے فیوچر کے شہر مختلف ہوں گے. کس طرح ہوں گے؟ ڈفرینٹ اینگل سے. ایک تو فیوچر کے جو سٹیز ہے وہاں کے اندر پاپولیشن بھی زیادہ ہوگا, لیکن ساتھ میں ان کے انفراسٹرکچر میں بھی چینجز ہوں گے, ٹھیک ہے. اب ہر جگہ پہ لوگ سمارٹ اسٹریٹجی اپنانے کی کوشش میں ہے, لوگوں کو ایکوموڈیٹ کرنے میں. پریویس جو پارک بنائے جاتے تھے گاڑیز کے لیے, فیوچر میں سٹیز کے اندر وہ بھی ڈفرینٹ ہوگا. کار پارکنگز, وہیکل پارکنگ, وہ بھی ڈفرینٹ ہوگا, جیسے کہ آپ جاپان میں دیکھ سکتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے, سولر انرجیز کی وجہ سے, اور ساتھ میں جو الیکٹریکل کارز یا وہیکل آ چکی ہے, چاہے وہ اسکوٹر یا کار ہو, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ فیوچر کی سٹیز کے ایک دم ان کے فیوچر جو ہوگا, فیوچر کی سٹیز وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوگی.
آج کی سٹی سے. جیسے کہ پاسٹ میں ہم نے دیکھا سٹیز میں ہمیں گھوڑے اور ساتھ میں ان کی جو پیچھے سے کارٹس ہوتی تھی جو ان کی ریڑھی وہ ہوا کر رہی سٹیز کے اندر رائٹ. ڈنکیز ہارسز رائٹ ڈفرینٹ تھنگ. پھر فیوچر میں ہم نے دیکھنے کو ملا کہ بسیز بھی آ گئے رائٹ. ساتھ میں رکشے بہت ساری چیزیں. تو اس طرح اگین جو مزید آگے جو فیوچر ہوگا سٹیز کا وہ اس سے بھی کیا ہوگا ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کیا تھا میں نے آپ کو صرف سمجھانا تھا کہ ایک پریویس ٹیسٹ کس طرح دکھائی دیتا ہے. ہم نے کچھ کویشچن ڈسکس کی رائٹ. میں نے ہر ایک کو واضح نہیں کیا, میں نے آپ پہ چھوڑا کہ آپ کس طرح اس کا آنسر کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. باقی ہم ہر چیز ڈیٹیل میں دیکھیں گے, میں نے صرف آپ کو سمجھانا تھا رائٹ. ٹیک کیئر, سی یو اگین ان دی نیکسٹ لیکچر. کوئی بھی آپ کا کویشچن ہو سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں بے شک آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو.